انجینئر صاحب، آپ کس سے متاثر ہیں، کس فرقے سے متاثر ہیں، کس مسلک سے متاثر ہیں، کس مذہبی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس عالم دین نے بڑا آپ کو اٹریکٹ کیا یا آپ کی رہنمائی کی؟ جی میں سب سے زیادہ متاثر ہوں اس اللہ سے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس کے بعد اس شخصیت سے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے حجت الوداع کے موقع پر میرے لیے قرآن اور سنت چھوڑے، بابے نہیں چھوڑے، بزرگ نہیں چھوڑے۔ حالانکہ ان کے پاس وہ بزرگ اور بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ کو پتا تھا کہ میری وفات کے بعد بالآخر انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر بھی فوت ہو گئے، 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، اور آلموسٹ 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد مولا علی علیہ السلام بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں، آج سے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 1350 سال پہلے وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور آج کوئی بھی صحابی دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جو نبی الاسلام نے حجت الوداع پہ قرآن اور سنت چھوڑے تھے وہ موجود ہیں، غدیر خون پہ قرآن اور اہل بیت کی بات کی تھی وہ موجود ہے۔ تو میں تو ان سے امپریس ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا یو ٹرن کا ماسٹر ہے۔ ایک ہی بیان کے اندر ایک جگہ پہ کچھ کہا جاتا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ کہا جاتا ہے۔ پچھلے مہینے بیان کچھ اور تھا اور اگلے مہینے بیان کچھ اور دے دیتا ہے، بلکہ 1 منٹ کے اندر، صرف 1 منٹ کے اندر، منٹ کے شروع میں بات اور کر رہا ہوتا ہے اور اسی منٹ کے آخر میں بات کچھ اور کر رہا ہوتا ہے۔ نیوز کے اینکر نصر اللہ ملک صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا سے انٹرویو لیا اور سوال یہ کیا کہ مرزا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کن سے متاثر ہیں؟ تو مرزا نے جواب یہ دیا کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے متاثر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہوں جنہوں نے ہمارے لیے حجت الوداع کے موقع پہ قرآن اور سنت کو چھوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور بابوں کو نہیں چھوڑا، اپنی امت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور سنت کو چھوڑا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہتا ہے ایسے بابے تھے جن کو چھوڑا بھی جا سکتا تھا، یعنی صحابہ کرام حضور کے پاس موجود تھے جن کو چھوڑا جا سکتا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نہیں چھوڑا کیونکہ انہوں نے بھی فوت ہو جانا تھا۔ یہ ایک بیان ہے کہ صحابہ کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ کیونکہ صحابہ نے فوت ہو جانا تھا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور سنت کو چھوڑا حجت الوداع کے موقع پر۔ اور پھر اسی گفتگو کو چلاتے ہوئے آخر میں یہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ قرآن اور سنت کو چھوڑا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے موقع پر قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا۔ تو قرآن اور سنت بھی موجود ہیں اور قرآن اور اہل بیت بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کو تو اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ صحابہ نے فوت ہو جانا تھا، اس لیے امت کے لیے نبی علیہ السلام نے قرآن اور سنت کو چھوڑا۔ جنہوں نے حجت الوداع کے موقع پر میرے لیے قرآن اور سنت چھوڑے، بابے نہیں چھوڑے، بزرگ نہیں چھوڑے۔ حالانکہ ان کے پاس وہ بزرگ اور بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ کو پتا تھا کہ میری وفات کے بعد بالآخر انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ اور منٹ کے آخر میں یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ صحابہ نے کہتا فوت ہو جانا تھا اس لیے ان کو نہیں چھوڑا، قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا۔ قرآن بھی موجود ہے اور اہل بیت بھی موجود ہیں، لیکن جو نبی الاسلام نے حجت الوداع پہ قرآن اور سنت چھوڑے تھے وہ موجود ہیں، غدیر خون پہ قرآن اور اہل بیت کی بات کی تھی وہ موجود ہے۔ تو اہل بیت موجود ہیں سے کیا مراد ہے؟ یعنی اہل بیت سے مراد سیدنا مولا علی، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو مبارک ہستیاں ہیں، ان سے اہل بیت سے یہ لوگ مراد ہیں۔ تو کیا کہنا چاہتے ہو کہ صحابہ نے فوت ہو جانا تھا، اہل بیت نے فوت نہیں ہونا تھا؟ یا صحابہ تو فوت ہو گئے اور اہل بیت فوت نہیں ہوئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ انہوں نے فوت ہو جانا تھا، اور چونکہ وہ موجود نہیں ہیں تو اہل بیت موجود ہیں، کیا مطلب وہ فوت نہیں ہوئے، ان کا وصال نہیں ہوا، اور ان کو اس لیے کیا چھوڑا گیا کہ انہوں نے فوت نہیں ہونا تھا؟ دیکھ رہے کس طرح کی عجیب منطق چلا کے بات گما کے جو نا اس نے اینکر صاحب کو چکر دینے کی کوشش کی ہے۔ اور جہاں تک بات اس نے یہ کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور اہل بیت کو بھی چھوڑا ہے اور صحابہ کو بھی چھوڑا ہے۔ 3 خطبات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ایک خطبہ حجت الوداع جو کہ مرزا جلوی پیش کرتا ہے المستدرک علی الصحیحین سے،
اور اسی المستدرک میں حدیث موجود ہے جو کہ جامع ترمذی کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر 97 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد تم دو شخصوں کی پیروی کرنا، ابو بکر کی پیروی کرنا اور عمر کی پیروی کرنا. اور یہ حدیث صحیح ہے. امام حاکم نے صحیح کہا اس حدیث کو، امام ذہبی نے صحیح کہا، اور مرزا کے آئنسٹائن اور بابا ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے ابو بکر عمر کو چھوڑا ہے کہ تم میرے بعد دو شخصوں کی پیروی کرنا، ابو بکر کی کرنا اور عمر کی کرنا. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب اور سنت، قرآن و سنت کو چھوڑا. غدیر خم کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جابیہ پر ایک خطبہ دیا. جامع ترمذی کے اندر 2165 نمبر حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام جابیہ پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا کہ آج میں اس مقام پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ یہ دیا تھا اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یعنی صحابہ کی، تابعین کی اور اتباع التابعین کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی ہے. اور اسی حدیث کے اندر علیکم بالجماعۃ و ایاکم والفرقہ، تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے اور فرقوں سے بچ کے رہنا. مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ تم دامن تھام کے رکھنا اور فرقوں سے بچ جانا. اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھی چھوڑا. جامع ترمذی کی، سنن ابن ماجہ کی، مستدرک حاکم کی حدیث کہ میرے بعد تم دو شخصوں کی پیروی کرنا، ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا. اور اوصیکم باصحابی 2165 نمبر حدیث ہے، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے. سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلافات دیکھے گا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء مہدیین الراشدین کی سنت لازم ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے اپنے خلفاء راشدین کی وصیت کی، اپنی امت کے لیے اپنے صحابہ کی وصیت کی، اپنی اہل بیت کی وصیت کی، اپنی امت کے لیے حضور نے اپنی سنت کی، قرآن کی وصیت کی. تو یہ تمام خطبات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے موجود ہیں. اب مرزا جیلمی کس انداز سے یو ٹرن لیتا ہے، ایک منٹ کے اندر، منٹ کے شروع میں بات اور کر رہا تھا اور منٹ کے آخر میں بات اور کرتا ہے. پچھلے مہینے اس نے بات اور کی تھی. پچھلے مہینے اس نے بات یہ کی تھی کہ کہتا جی کہ ہم تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہماری تعداد تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، یہ بریلویوں کا ملک ہے، یہ ہمارا ملک نہیں ہے. اور یہاں تک کہا کہ یہاں کون سے مسلمان ہیں، یہاں کو مسلمان ہو تو اسلامی نظام نافذ کرے نا، یہاں تو بریلوی رہتے ہیں. میں یہ کر رہا ہوں کہ 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہیں. 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے میرے بھائی. یہ ملک ہمارا ملک نہیں ہے، یہ بریلویوں کا ملک ہے. ہاں سیدھی سی بات ہے. اور ان کے مقابلے میں ہم تو آٹے میں نمک کے برابر نہیں. یہ پچھلے مہینے کا بیان ہے. اور ابھی نیا بیان یہ دیا ہے، کہتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس کی تعداد ان کے تمام فرقوں سے زیادہ ہو چکی ہے. بات یہ کہ یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے نا، اس کو اگر میں خود قانون ہاتھ میں لیتا خدا نہ خواستہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فرقوں کی اور جماعتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنے زیادہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اور سارے کے سارے ینگ جنریشن. اب یہ دیکھیں نا، ایک مہینے کے اندر اس کے بیان دیکھیں. یو ٹرن کا ماسٹر ہے مرزا جیلمی. پچھلے مہینے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں، اور اس مہینے آ کے ایک مہینے کے اندر تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے، کہتا ہے کہ جناب میرے اسٹوڈنٹس کی تعداد ان کے تمام فرقوں سے زیادہ ہو چکی ہے. ایک بیان اس نے پچھلا سابقہ دیا ویوز کمانے کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب کے خلاف، کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے دنیا نیوز میں میرے خلاف فتویٰ دیا ہے. ہمارے جو ایکس رؤیت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین تھے مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے میرے خلاف یہ ایک ریٹن میں فتویٰ لکھا ہے نام کے بغیر. اور یہ فتویٰ ایسا ہے جو اخبار میں چھپا ہے. یہ جو دنیا اخبار ہے نا، جن کا یہ دنیا ٹی وی بھی ہے. اور ان کا ایک فتویٰ معجزات اور کرامات کے انکار کے رد پر چھپا تھا. اس فتوے کو لے کے مرزا نے پورا ایک کلپ بنایا، ان کے ساتھ تصویر اٹیچ کی اور باقاعدہ طور پہ کہا کہ یہ فتویٰ مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے خلاف لکھا ہے. اور ابھی نصر اللہ ملک صاحب کو اس نے انٹرویو دیا اور اس میں اس نے یہ کہا کہ
جو اس وقت 3 مکاتب فکر ہیں، دیوبندی، اہل حدیث وہابی اور بریلوی، ان میں سے مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، ساجد میر صاحب ہوں یا تقی عثمانی صاحب ہوں، ان میں سے کسی نے میرے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ بریلویوں کے بڑے عالم سعد رضوی صاحب نہیں ہیں، بریلویوں کے بڑے عالم جو ہیں وہ پیر افضل قادری صاحب نہیں ہیں، بریلویوں کے بڑے عالم ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب۔ جو بندیوں کے بڑے عالم جو ہیں وہ ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب۔ اہل حدیث کے بڑے عالم جو ہیں وہ ساجد میر صاحب ہیں۔ تو یہ اگر کہیں پہ کوئی پروگرام ارینج کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں ان کو ملنے کے لیے میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، اور اللہ کے فضل سے ان تینوں میں سے کسی نے یہ جرات نہیں کی کہ میرے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی لکھیں، کوئی ایک فتویٰ بھی لکھیں۔ ورنہ اگر یہ مجھے سمجھتے ہیں میں سب سے بڑا فتنہ ہوں تو کسی بڑے عالم نے آ کے فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ پہلے خود بیان دیا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے خلاف فتویٰ دیا ہے، اور ابھی نیا بیان یہ دے رہا ہے کہ میرے خلاف ان میں سے کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔